بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ حضرات سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سماعت فرما رہے تھے۔ یہ جو ایام ہیں یہ ذی الحجہ کے ایام، ان ایام میں بہت سے موقعوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کو آپ کی یادگاروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ دو عظیم الشان عبادتیں ہیں اس عشرے میں جو انجام دی جاتی، ایک قربانی ہے اور دوسرا حج ہے۔ حج کے موقع پر بھی قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے زندہ کر رکھی۔ اسی طرح قربانی جو تمام مسلمان ان ایام میں جس کی تیاری کرتے ہیں اور جو قربانی دیتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ اور یہ جو ایام ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، روایتوں میں اس کی بڑی فضیلت واقع ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے بہترین دن، ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن، یہ جو دن چل رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن، یہ کہا۔ اور دنوں کی بھی فضیلت بیان کی، راتوں کی بھی فضیلت بیان کی۔ دنوں کے متعلق یہ کہا کہ ان کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ فضیلت والا عمل، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، ایک روزے کا۔ اور اسی طرح اس عشرے کی راتوں کی عبادت کے متعلق جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت۔ بھئی جو حضرات دور بیٹھے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں، ماشاءاللہ آگے جگہ ہے، آگے جگہ رہتے ہوئے پیچھے بیٹھنا مناسب نہیں۔ دین کی بات ہے، قدردانی کے ساتھ سننی چاہیے، ادب اور احترام کے ساتھ سننی چاہیے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دنوں کی یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور راتوں کی یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی ایک رات میں عبادت کرنا گویا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ فرمان اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور کلام پاک میں سورہ فجر جو ہے اس میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں نا، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، حضرات مفسرین کا بیان ہے، قول ہے ان کا کہ لیال عشر سے یہی ذی الحجہ کی راتیں مراد ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے ان دنوں کی۔ تو ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے، اور اللہ پاک نے ان دنوں کو بنایا بھی ایسے کہ اس کے اندر بہت سے اعمال رکھے ہیں۔ ایک عمل تو یہی ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے نفلی طور پر۔ ان دنوں کے روزوں کی دیگر ایام کے مقابلے میں جن کے فضیلت ہے، تو اس لیے جتنے ہو سکے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کی تو ایک خاص فضیلت ہے، وہ عرفہ کا دن ہے، اور حج کا سب سے بڑا دن ہے۔ بعض روایتوں میں تو اس کو اصل حج کہا گیا چونکہ وقوف عرفات اس میں ہوتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ 1 سال پچھلے کے گناہ اور 1 سال اگلے گناہ، جو اگلے سال ہونے والے گناہ ہیں، وہ گناہ بھی اللہ پاک 9 ذی الحجہ کے روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے اور بغیر معاملے کو حل کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے، لیکن جو صغیرہ گناہ ہے، جو چھوٹے موٹے گناہ، بد نظری ہو گئی یا اس طرح کے جو چھوٹے موٹے گناہ آدمی تصور بھی نہیں کرتا رہتا ہے، تو اس طرح کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال اگلے بعد والے 1 سال کے گناہ، 2 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے 9 ذی الحجہ کے روزے کی برکت سے۔
تو یہ بیان کیا فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں خاص طور پر, اور روزوں کے علاوہ بھی, اور 9 ذی الحجہ کا تو خاص طور پہ رکھنا چاہیے. 9 ذی الحجہ کا تو مس نہ کریں, جتنا ہو سکے اہتمام کریں. 9 ذی الحجہ کے علاوہ اور روزوں کا بھی اہتمام کریں شروع کے عشرے کے اندر, چونکہ اس کی بھی فضیلت آئی ہے, لیکن 9 کی زیادہ آئی ہے. روزوں کے علاوہ بھی نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, چونکہ مطلقاً عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بھی واقع ہے. نمازیں پڑھیں یا پھر تلاوت کریں, یا جو عبادت آپ کے دل کو لگے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ جو کر سکتے ہو وہ کرنے کا اہتمام اس عشرے میں کرنا چاہیے. یہ کرنے کا کام ہے. ہاں, اور دوسرا کام کیا ہے کرنے کا, کہ اللہ پاک نے حج جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے ان دنوں کا انتخاب کیا ہے. بیت اللہ جہاں ہے سال بھر وہیں رہتا ہے, مینا جہاں ہے سال بھر وہیں ہے, میدان عرفات جہاں ہے سال بھر وہیں. ہاں, اور اسی طرح جو مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں, مزدلفہ ہے یا پھر حرم ہے, جو بھی یہ سب اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن مناسک حج جو ادا کیے جا سکتے ہیں وہ صرف اسی عشرے میں اور انہی دنوں میں, مخصوص دنوں 5 دنوں میں ادا کیے جا سکتے ہیں. جبکہ مینا کا ہمیشہ مینا وہی ہے, لیکن عام دنوں میں کوئی جا کر کے وہاں رہے کوئی فضیلت کی بات نہیں. عرفہ, میدان عرفات سال بھر رہتا ہے, لیکن وہاں جا کے وقوف کرنا, اس کی جو حیثیت, جو عظمت, جو اہمیت ان دنوں میں خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کو جو اہمیت ہے, عام دنوں میں جا کر کے وقوف عرفہ کرو کوئی مطلب نہیں نکلتا. اللہ پاک نے ان دنوں کو منتخب کیا حج کے لیے. اسی لیے ان دنوں میں مسلمانوں کی 2 ہی جماعتیں ہوتی ہیں. کچھ سعادت مسلمان وہ ہوتے ہیں جو بیت اللہ پہنچ چکے ہوتے ہیں, ذی الحجہ کے اب تک پہنچ گئے ہوں گے, اور بہت کچھ ایسے ہیں جو جانے کی تیاری میں لگے ہوئے, پہنچ جائیں گے وہ بھی 1 دن 2 دن میں. لیکن عام طور پر جتنے حاجیوں کو جانا ہوتا ہے وہ اس وقت تک چلے جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں. اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ قربانی کی تیاری میں لگے رہتے ہیں, جانوروں کی خریداری میں اور قربانی کی پلاننگ میں, کہ کن مسلمانوں پر قربانی واجب ہے, کن کو ادا کرنا ہے, اور اس کی تیاری, بازاروں کو جا کر کے جانوروں کو دیکھنا, خریدنا, لانا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں. یہ وقت جو ان عبادتوں کا ہے, اس وقت کے علاوہ سال بھر میں کسی اور دن میں مسلمانوں کی مصروفیتیں نہیں ہوتی, اور نہ مسلمان اس طرح کے کام کرتے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چیزیں ہیں. یہ چیزیں بس انہی ایام کے ساتھ مخصوص ہیں, چاہے حج کی عبادت ہو, چاہے قربانی کی عبادت ہو. یہ عبادتیں بس انہی دنوں میں انجام دی جا سکتی ہیں. اللہ پاک نے ان دنوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی, اسی لیے کچھ احکام بھی دیے ہیں. دیکھو جو سعادت مند مسلمان حج کے لیے پہنچ چکے وہ تو چلے گئے, لیکن جن کو حج پر جانے کی ابھی توفیق نہیں ملی وہ خواہش رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیض جو حاجیوں تک پہنچ رہا ہے وہ ہم تک بھی پہنچے, تو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ دیکھو جن لوگوں پر قربانی واجب ہو چکی ہے, ذی الحجہ کا جیسے چاند دیکھ لو تو اس کے بعد اپنے بال نہیں کاٹنا, ناخن نہیں کاٹنا, ہاں, تاکہ کیا ہو جائے, حاجیوں کے ساتھ تھوڑی بہت تمہاری مشابہت ہو جائے. تو جو فیض وہاں مل رہا ہے وہ فیض ساری دنیا میں اللہ کا فیض پہنچ جائے, پھیلا دیا جائے, کوئی مسلمان محروم نہ رہے. تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے حکم دے دیا کہ تم بھی اپنے بال نہ کاٹو, ناخن نہ کاٹو. ان دنوں میں چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کرنے تک تھوڑی سی مشابہت حاجیوں کے ساتھ تم پیدا کر لو, تو اللہ پاک کیا کریں گے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں تک بھی وہ فیض پہنچا دیں گے, محروم نہیں رکھیں گے. تو یہ دوسرا حکم ہے. ایک حکم تو یہ ہے کہ جتنی ہو سکے عبادتوں کا اہتمام. دوسرا حکم کیا ہے, دوسرا حکم یہ ہے کہ جو مسلمان جس پر قربانی واجب ہو چکی ہے تو وہ اپنے بال نہ کاٹے, ناخن نہ کاٹے, ہاں, بلکہ کیا کرے, مستحب ہے یہ حکم. ہاں, اگر کسی کو علم نہیں تھا, بہت زیادہ بڑھا لیا اور زیر ناف بال بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تو ایسا نہیں ہے کہ اسی ناپا اور ایسے ہی گویا بڑے بڑے بالوں کے ساتھ, بڑے بڑے ناخنوں کے ساتھ عید کرنا, ایسی بات بھی نہیں ہے, بلکہ کاٹ لینا چاہیے. اگر اہتمام چاند سے پہلے کرنا چاہیے, چاند سے پہلے کاٹ کر کے صاف کر کے رہیں. لیکن اگر تھوڑے بہت بڑے ہوئے ہوں تو بات الگ ہے, لیکن زیادہ ہی بڑھ گئے تو کاٹ بھی لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ کاٹنا ناجائز ہے, ایسی بات نہیں, لیکن مستحب یہ ہے کہ پہلے سے اہتمام کریں.
ہاں، اور تھوڑے بہت اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں تو نہ کاٹیں، قربانی کرنے تک نہ کاٹیں. کوئی واجب اور فرض نہیں ہے ناخن نہ کاٹنا، اور بال کو چھوڑے رکھنا نہ کاٹنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن فضیلت والی بات ہے، مستحب تو ضرور ہے، اور کوشش تو کرنا چاہیے، اہتمام تو کرنا چاہیے. تو یہ ایک حکم ہے، یہ دو حکم ہوں گے. اور تیسرا حکم کیا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے ان دنوں کو اپنی قربت کے لیے خاص کیا ہے. سال بھر میں جو عبادتیں انجام نہیں دی جاتی وہ ان دنوں میں انجام دی جاتی ہیں، اور اللہ پاک اپنی کبریائی کے لیے ان دنوں کو خاص کرنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے یہ ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے. ہاں، تو تم کیا کرو کہ 9 ذی الحجہ کی فجر جب آ جائے تو اس وقت سے تکبیرات تشریف کے کہنے کا اہتمام کرو. کیا ہے تکبیرات تشریف؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاں، بآواز بلند کہنا چاہیے ان تکبیرات کو. ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ جو یہ تکبیرات تشریف کے ایام ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک، ان کے درمیان میں، بلکہ اس سے پہلے بھی اس عاشرے میں بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس میں تو واجب ہے، 9 ذی الحجہ سے تو واجب ہے، لیکن اس عاشرے میں ان تکبیرات کا اہتمام اور جو صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ اس عاشرے میں ثابت ہے. عشرہ ذی الحجہ میں بھی کبھی کبھی مینا کی وادیوں میں تکبیرات تشریف اتنی زور سے بولتے کہ پوری وادی گونج جاتی. اللہ چاہتے بھی ہیں کہ اللہ کی کبریائی کو آوازیں بلند بیان کر. جب بھی نماز ہو تو نماز کے فوراً بعد گویا 9 ذی الحجہ سے لے کر کے، اور اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی گھروں میں یا جہاں کہیں اٹھنا بیٹھنا ہو تو اٹھتے بیٹھتے آوازیں بلندی ان تکبیرات کے کرنے کا اہتمام چاہیے. لیکن 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے ہر نماز کے بعد تو واجب ہے بآواز بلند کم از کم ایک مرتبہ کیا کریں، زور سے پڑھیں، زور سے ان تکبیرات کو کہیں. ان تکبیرات کا زور سے پڑھنا بآواز بلند ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک واجب ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے یہ ہیں. اور اسی طرح جب عید کے دن کیا کریں، عیدگاہ کو جائیں اور عیدگاہ سے واپس آئیں تو ایک تو اہتمام کرنا چاہیے، مل کر کے جائیں، اور جب مل کر کے جائیں تو جاتے آتے ہوئے آواز بلند ان تکبیرات کو پڑھیں تاکہ اللہ کی کبریائی بیان. اللہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا ہو کہ تم لوگ اللہ کی شان و شوکت کا مظاہرہ ان کلمات کے ذریعے سے کرو، آواز بلند کرو. تمہارا جو خالق سے رشتہ ہے اس رشتے کا اظہار کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو. کہو کہ ہم جس کو مانتے ہیں، ہمارا جو مالک ہے وہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہمارا وہ جو مالک و خالق ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور معبود نہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تینوں چیزوں کی فضیلت ہے، حمد کی بھی، تکبیر کی بھی، لا الہ الا اللہ کہنے کی بھی. جب یہ تکبیر تشریف کہہ لی جائے گی تو تینوں چیزیں اس میں آ جائیں گی، وللہ الحمد. اور ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو ان تکبیرات کے کہنے کا اہتمام. عام طور پر اس سلسلے میں غفلت ہوتی ہے عورتوں سے متعلق. مردوں کو تو کیا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے 9 ذی الحجہ کی فجر سے جب نمازیں پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں مسجد میں تو کوئی بھول بھی جاتا ہے تو دوسرے کی وجہ سے اس کو یاد آ جاتا ہے. ہاں، پوری مسجد میں اہتمام ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن عورتوں کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا. عورتوں کو یاد نہیں رہتا کہ یہ جو دن ہے تکبیرات تشریف کے دن ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک. تو ان کے یاد رکھنے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے. جیسے کیا کریں، چھوٹا سا ایک پرنٹ نکالیں، پرنٹ نکال کر کے گھر میں خواتین جہاں پڑھتی ہو تو اس جگہ پر کیا کر دیں، چسپا کر دیں، لگا دیں، تاکہ کیا ہو کہ جیسے نماز پڑھیں تو وہ نظر پڑے، یاد آ جائے، وہ لوگ بھی کیا کر لیں، اہتمام کر لیں. تو ان کو بھی حالانکہ اہتمام کو بہرحال کرنا چاہیے، اس کے لیے جو تدبیر اختیار کر سکتے ہیں کریں تاکہ ہمارے گھر کی خواتین بھی گویا اس تکبیر کے ثواب سے محروم نہ رہیں. وہ بھی کیا کر لیں کہ اس تکبیر کو پڑھنے کا اہتمام کریں. تو ایک کام یہ ہے، تو 3 کام یہ ہو گئے، اور چوتھا کام کیا ہے، قربانی کا عمل. چوتھا کام قربانی کا عمل جو ان دنوں میں انجام دیا جاتا ہے. قربانی کو ابھی بات آئی ہے، حضرت سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اور قربانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے.
تو کہا تھا فوالنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا رکھا؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ دیکھو اگر تم بکری ذبح کرو گے تو بکری کے بدن پر جتنے بال ہوں گے بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اگر کوئی دمبا ذبح کرے یا کوئی اون والا جانور ذبح کرے اس کے جسم پہ تو بہت بال ہوتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تم اگر دمبا بھی ذبح کرو گے یا بال اون والا جانور بھی ذبح کرو گے تو بکل شعرۃ حسنہ، تب بھی کیا ہے یہی اصول ہے اللہ کا کہ ہر بال کے بدلے میں کیا ہوگا؟ یہ ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھیے قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اراقۃ الدم، اصل چیز جو اللہ کی قربت کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے ان مخصوص دنوں میں، وہ اراقۃ الدم، جانور کا خون بہانا۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہو اس کو تو قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ عام طور پر اس سلسلے میں بھی غفلت ہوتی ہے، بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ابھی میں خود کفیل نہیں ہوا، میں تو اپنے باپ کے ماتحت ہوں، حالانکہ وہ بھی صاحب نصاب ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی قربانی نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی، اس طرح کی چیزیں دماغوں میں رہتی ہیں، لیکن یہ سب غلط فہمیاں۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، جس کی ملکیت میں 70-75 ہزار روپے کا مال موجود ہے، ضرورت سے زائد مال کے اندر سونا بھی آ گیا، چاندی بھی آ گئی، روپیہ پیسہ بھی آ گیا، اور ساتھ میں کیا آ گیا کہ مال تجارت بھی آ گیا، اور ساتھ میں ضرورت سے زائد ایسا سامان جو سال بھر ہم استعمال نہیں کرتے، پڑا ہوا رہتا ہے، پورا سال پڑا ہوا ہے، کبھی ہم استعمال نہیں کر رہے۔ تو جو سال میں ایسا سامان ہمارے پاس موجود ہے، کتابیں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں پڑی ہوئی ہیں، یا جو لباس ہے، کپڑے ہیں، بہت زیادہ جمع ہو گئے، نکال بھی نہیں رہے، بیچ بھی نہیں رہے، دے بھی نہیں رہے، لیکن اتنے زیادہ جمع ہو گئے کہ وہ خالی پڑے ہوئے، کبھی ہم پہنتے بھی نہیں، سال بھر کبھی اس کو پہنتے نہیں۔ ایسے جتنے بھی سامان ہو ان کی سامان کی قیمت بھی اگر 70,000 کے قریب پہنچ جاتی ہو، 70-75 ہزار کے آس پاس ہو جاتی ہو، چاندی کی قیمت معلوم کریں 70 سے 75 ہزار کے درمیان ہوگی، 52.5 تولا چاندی کی قیمت آج کل کے حساب سے، تو یہ 70 سے 75 ہزار کے درمیان میں ہوگی۔ ایکوریٹ قیمت تو معلوم کرنا چاہیے، مارکیٹ سے معلوم کر لیں۔ اتنی قیمت کا سامان چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے مال تجارت کی شکل میں ہو، چاہے روپے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے ضرورت سے زائد سامان، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، تو میں بتا چکا ہوں بار بار، کروڑوں کی جائیداد بھی ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن اگر ضرورت سے زائد زمین موجود ہے جو تجارت کی نیت سے نہیں، ہماری اپنی زمین ہے، ہمارے نام پہ پلاٹ ہے، تو پلاٹ بھی ہے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو دیکھ لیں جس پر قربانی واجب ہے، ہر ایک کو، گھر میں 10 افراد ہیں، ان میں سے 7 افراد پر قربانی واجب ہے تو 7 کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض مسلمانوں کو کیا غلط فہمی ہوتی ہے، بھائی میں جب قربانی کرنا ہے تو میں اپنی طرف سے کیوں کروں، میں میرے والد کی طرف سے کروں، میں میرے والدین کی طرف سے کروں گا، یا پھر میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں گا۔ نیت بہت اچھی ہے، لیکن جب خود پہ قربانی واجب ہے تو پہلے اپنے واجب اور اپنے فرض کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی یہ سوچ کر کے کہ میں نے اللہ کے نبی کے نام پر قربانی کی ہے، مجھے اپنی قربانی کی ضرورت نہیں، غلط ہے۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ نے ریسپیکٹ کرتے ہوئے، عزت دیتے ہوئے اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کر لی یا والدین کے نام سے قربانی کر لی، اس کا ثواب ملے گا، بات الگ ہے، لیکن آپ کا فریضہ ثابت نہیں ہوگا۔ فریضہ زیادہ اصل ہوتا ہے۔ کوئی آئے مسجد میں سنتیں پڑھے، فرض ادا نہ کرے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو قربانی ہے جو بڑوں کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، والدین کی طرف سے یا جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نفلی قربانی ہے، کرنا چاہیے اگر استطاعت ہو، لیکن مسئلہ یہ ہو کہ یا ہم اپنی واجب قربانی ادا کر سکتے ہیں یا نفلی قربانی کر سکتے ہیں، دونوں میں کوئی ایک چننا ہے تو پہلے ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ اپنی قربانی، اپنا واجب پہلے ادا کریں، کیونکہ اس پہ پوچھ ہوگی۔ اگر وہ واجب ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار بنیں گے، فرض کے مرتکب اور واجب کے مرتکب بنیں گے، گناہ ہوگا ہمیں۔ تو پہلے اپنے فریضے کی اور ہم پر جو چیز واجب ہے
اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ نے جتنی قدرت دی, جتنی طاقت دی, جتنی استطاعت دی, نفلی طور پر بھی قربانی کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے, چونکہ اللہ پاک کو ان دنوں میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے 10, 11, 12 کے دنوں میں, وہ اللہ کے نزدیک اراقۃ الدم سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. ہر نفلی عبادت سے زیادہ بھی بہترین جو عمل ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان دنوں میں انجام دیا جا سکتا ہے, وہ اراقۃ الدم. اراقۃ الدم کا مطلب ہوتا ہے جانور کا خون بہانا. جانور کا خون بہانا اصل عبادت. 3 دنوں کی اصل عبادت جانور کا خون بہانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند, سب سے زیادہ محبوب یہ ان 3 دنوں میں. اب جانور کا خون بہا دیا, ہم نے بہا دیا, قربانی ادا ہو گئی. اب وہ گوشت غربا میں تقسیم کریں, خود کھائیں یا کیا کریں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اصل تو قربانی ہے, اصل قربانی اراقۃ الدم. یہ اراقۃ الدم ان 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتا. آج ہم بکرا ذبح کریں, بکرا ذبح کریں تو بکرا ذبح کرنا, خون بہانا, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. ہاں, اگر ہم نے ذبح کیا, ذبح کر کے اور گوشت کو ہم نے غربا میں تقسیم کر دیا, یہ ایک نیکی ہے. لیکن اراقۃ الدم, جانور کا خون بہانا, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ صرف 3 دنوں میں نیکی ہے. کن 3 دنوں میں؟ 10, 11 اور 12. ان 3 دنوں میں. اور یہ نیکی, یہ قربانی کا عمل اراقۃ الدم, یہ ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. واجب تو ادا کرنا ہی چاہیے. واجب کے علاوہ جتنا ہو سکے نفلی قربانی کا بھی اہتمام صاحب استطاعت کو کرنا چاہیے. جتنا کر سکے کرے, کیونکہ اللہ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ اراقۃ الدم ہے. اور ان 3 دنوں کے علاوہ پورے سال بھر کے بقیہ کسی دن میں اراقۃ الدم اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں ہے, نیکی نہیں ہے, اللہ کی عبادت نہیں ہے. اراقۃ الدم عبادت نہیں ہے. جانور کو تقسیم کرنا, گوشت تقسیم کرنا عبادت ہو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اراقۃ الدم یہ ان 3 دنوں ہی میں اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے, عبادت بنتی ہے. اور یہ واجب ہو تو واجب کو ادا کرنا تو ہر مسلمان پر ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو صاحب استطاعت ہے وہ نفلی طور پہ بھی قربانی کرنا چاہتا ہو تو ان 3 دنوں میں اس کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اصل قربانی ہے اراقۃ الدم, جانور کا خون بہانا, یہ اصل عبادت ہے ان 3 دنوں کی. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں. اب اس کے علاوہ ہمارے ذہنوں میں اگر بھائی دیکھو سب سے بڑی چیز کیا ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا. جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اراقۃ الدم, جانور کا خون بہانا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, تو عقل کی کیا گنجائش ہے, اس میں کیا فائدہ ہے, کیا حکمت ہے. ہاں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, صریح حکم میں نہیں آیا, وحی بھی نہیں آئی, خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا اور یہ جان گئے کہ میں ایک نبی ہوں. نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے, یہ ایک اشارہ تھا. اس اشارے کو اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا کیا آپ نے؟ فوراً آمادگی کا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں, کیا سوال کیا اللہ پاک سے, اللہ پاک میں ٹھہرا باپ, مجھے آپ نے اولاد دی 80 سال کے بعد بڑھاپے میں, یہ میرا سہارا, اور یہ جو اولاد ہے یہ بھی اتنی خوش نصیب کہ یہ بھی کیا ہے کہ خاتم الانبیاء جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت سے آنے والے ہیں, اس کی نسل سے آنے والے ہیں. اتنا چہیتا میرا بیٹا جو بڑھاپے میں ملا, میرا سہارا. میں باپ, دنیا کا کون سا قانون ہے جو یہ کہتا ہے باپ سے کہ تم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھو؟ سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ پاک سے سوال کیا, بلکہ اپنے خلیل ہونے کا اظہار کیا. میں اللہ کا دوست ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا غلام ہوں, تو آقا سے سوال کرنے کی میری کیا مجال, میں کیسے سوال کر سکتا ہوں؟ اللہ کی کبریائی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب سمجھتے تھے. تو یہ قربانی کی اصل جان ہے, اصل روح ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مولا کس بات سے خوش ہو رہا ہے. جب اللہ کہتے ہیں بیت اللہ کے اطراف میں چکر مارو, مارو, ختم ہو گئی بات. جب اللہ کہتے ہیں جاؤ جمرہ عقبہ اور جمرہ, یہ جو 3 جمرات ہیں ان کی رمی کرو, کنکر مارو, مارنا ہمارا کام ہے. ہم خالق سے سوال کریں گے
کیا ملتا ہے؟ میں تو کروڑ پتی تھا، لاکھ پتی تھا، ہزاروں میں کروڑوں میں کھیلتا تھا، میرے ایک سیکنڈ میں ڈیلنگ ہوتی تھی کروڑوں کی، وہاں سے مجھے اٹھا کر کے یہاں لا کے مینا میں پٹک دیا، پٹک کر کے مجھ سے کہہ رہے 7 کنکر مارو، ارے ان کنکروں کے مارنے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو وہ اللہ کی کبریائی کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بندہ نہیں مانتا۔ جب بندہ ہے، اللہ کا جب حکم آ گیا، اللہ کے حکم کے آگے کسی کو کچھ کہنے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بھائی ہم ٹھہرے مجبور محض، ہم کچھ نہیں ہیں، مٹی ہونے والے ہیں۔ آج یہاں سب جیتے جاگتے بیٹھے ہوئے، 100 سال کے بعد اس میں سے کوئی رہے گا نہیں، سب مٹی ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو سمجھیں، اللہ کی کبریائی کو سمجھیں، اللہ کے حکم کی عظمت کو سمجھیں، شان کو سمجھیں، اور ہم اپنے آنے کے مقصد کو سمجھیں۔ ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی غلامی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، ایسی کسی چیز کو خوش کرنا نہیں ہے جو ہماری طرح مٹی بنے گی، فنا ہوگی، ختم ہوگی۔ ہم ایسی کسی فانی چیز کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے اور اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کہتے ہیں کہ تم جانور کے گردن پر چھری لگا کر کے تم کیا کر دو، اس کو ذبح کر دو، تو ان 3 دنوں میں خوشی کا پروانہ تم کو دیتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں۔ تو ہمارا جب مالک خوش ہو رہا ہے، ہمارا جب خالق خوش ہو رہا ہے، ہمیں کسی اور ناظر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ تو اس لیے پوری دل جمعی کے ساتھ، چونکہ روایتوں میں اللہ کے نبی نے اللہ کا منشا ہم کو بتا دیا، جب پتا چل گیا کہ اللہ کا یہ منشا ہے، ان دنوں میں کرنے کے یہ کام ہے، تو ہمیں اور کوئی چیز دیکھنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی عقل کو جھکا دینا، اپنی سمجھ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے فنا کرنا، یہی قربانی کی اصل روح ہے، جس کے بارے میں کہا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے پاس جب تم ذبح کرتے ہو، قربانی دیتے ہو، تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دل کی یہ کیفیت پہنچتی ہے، ہاں، کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو، جانور پلٹ کر کے تم سے سوال کرے میرا کیا جرم ہے، تم مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو، تو تم کہتے ہو کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ تو جب ہم اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کا تقاضا جب ہمارے سامنے ہے، تو اللہ کے حکم کے آگے ہمیں بھی جھکنا چاہیے، ہمیں بھی کٹنا چاہیے، ہمیں بھی مرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے مرنا یہ سعادت ہے، یہ زندگی ہے، یہ موت نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھیں، یہی قربانی کا اصل پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔